علیکم رحمۃ اللہ۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ ایک عادل حکمران تھے اور خلیفہ وقت تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ کہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حسب عادت رات میں گلیوں میں گشت کر رہے تھے۔ کوئی چور اچکا ہو، کوئی مجبور لاچار ہو تو مدد کو پہنچا جائے، چور اچکے کو روکا جائے وغیرہ۔ سنا کہ ایک گھر میں سے آواز آئی، ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی دودھ میں پانی پلاؤ۔ وہ بیٹی اس معاملے پر تیار نہیں ہو رہی تھی۔ ماں نے کہا کہ عمر کو رات کے اس اندھیرے میں کوئی پتہ نہیں چلے گا، تم دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی کہنے لگی عمر کو تو نہیں پتہ چلے گا، لیکن عمر کا پروردگار تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو اس لڑکی کی یہ بات بہت پسند آئی۔ صبح اپنی بیوی کو بھیجا اور اس لڑکی کا اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگ لیا۔ پھر اسی کی نسل میں سے آگے چل کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جتنے خلیفہ گزرے تھے، جتنے سے مراد کل کے کل نہیں، ان میں سے بہت سارے ایسے تھے جو ظالم تھے، غاصب تھے، لوگوں کے مال انہوں نے ہڑپ کر رکھے تھے اور بہت زیادہ عیاش اور دنیا پرست تھے۔ کئی ان میں سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مدینہ کے گورنر بھی رہ چکے تھے، جب ان کو خلیفہ بنایا گیا، حکمران بنایا گیا، تو انہوں نے سابقہ حکمرانوں نے جو عوام سے لوٹ مار کر رکھی تھی، وہ لوٹ مال کا وال واپس لیا، یا تو بیت المال میں جمع ہونا تھا تو وہاں جمع کر دیا، یا پھر جو اس پراپرٹی کے اور اس پیسے وغیرہ کے جو اصل حقیقی مالک تھے ان تک ان کا مال واپس کیا۔ اور یوں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور اور ان کا دور حکمران حکومت، ان کا دور خلافت ایک ایسا منظر پیش کرنے لگا کہ ایسا ہو گیا کہ گویا کہ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور نہیں بلکہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ صحابی رسول کی خلافت کا زمانہ ہو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں عدل و انصاف کا یہ حال تھا کہ اور امن و امان کا یہ حال تھا، عدل و انصاف اور امن و امان کا یہ حال تھا، کہا جاتا ہے کہ عدل و انصاف اور امن و امان اس قدر تھا کہ بھیڑیا اور بکری وہ ایک ہی گھاٹ سے پانی پی لیتے۔ مطلب اس مثال کا یہ ہے کہ کہیں پر کوئی دنگا فساد، بے امنی، بد امنی اور ظلم و جبر کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس قدر کفایت شعار تھے اور اس قدر سادہ زندگی گزارنے والے تھے کہ ان کی سیرت کے حوالے سے سیرت نگاروں نے لکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اپنی بیوی کو گھریلو اخراجات اور کچن کے لیے جو پیسے دیا کرتے تھے، تو ایک دن یہ ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ دسترخوان پر ایک ایسی چیز موجود ہے کھانے کے لیے جس کے پیسے انہوں نے نہیں دیے۔ تو بیوی سے پوچھا کہ مثال کے طور پر یہ گجریلا کہاں سے آیا؟ میں نے اس لیے نام لیا، میرے سامنے بھی یہ گجریلا موجود ہے، مثال کے طور پر آپ کو سیمپل دے رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ گجریلا کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا میں نے پکایا ہے۔ کہا اس گجریلے کے پیسے تو میں نے نہیں دیے۔ کہا جو آپ دیا کرتے تھے نا تو اس میں سے میں نے تھوڑے تھوڑے بچائے اور آج گجریلا پکانے جتنے پیسے آ گئے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے روزانہ اتنا پیسہ اضافی آ رہا ہے، تو انہوں نے اتنی ہی کٹوتی کر کے آئندہ کے لیے دینا شروع کر دیا۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے ہی ایک غلام نے زہر دے دیا۔ کیا کیا؟ زہر دے دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چل گیا اور اس غلام کو کہا کہ یہاں سے فوراً بھاگ جا، اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو تجھے پکڑ کر تیری گردن کاٹ دی جائے گی میرے قصاص میں۔ یعنی وہ اس قدر دریا دل اور اس قدر انصاف کرنے والے اور اللہ کی مخلوق پر سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے رہیے بس سبحان اللہ، اس قدر اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا رویہ، اچھا اخلاق
اور اس قدر مسلمان دوست اور انسان دوست تھے کہ اپنے قاتل کا علم ہونے کے باوجود قاتل کو پکڑوایا نہیں، بلکہ قاتل کو کہا کہ میاں بھاگ، جتنا بھاگ سکتا ہے بھاگ جا، اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ تو نے خلیفے کو زہر دیا تو گیا نا۔ تو یہ تھے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ۔ سچ کہتے ہیں صحابی کا انتخاب کوئی عام انتخاب تو نہیں ہوتا۔ حضرت عمر نے اس لڑکی کو اپنے لیے بہو کا انتخاب کیا تو اچھے لوگوں کی نسل میں پھر ایسے ایسے اچھے لوگ بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ کیا ہے، ماں اگر اچھی ہو، زمین اچھی ہو تو پیداوار اچھی ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ بعض دفعہ ہوتا ہے اچھے لوگوں سے گندے لوگ بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اور آپ نے دیکھا نا کہ مرغی کے نیچے آپ اچھے اچھے انڈے رکھتے ہیں ستھرے، لیکن کئی انڈے گندے بھی ہو جاتے ہیں وغیرہ۔ لیکن اگر ماں اچھی ہو، زمین اچھی ہو تو پیداوار بھی اچھی ہوتی ہے۔ اس لڑکی کو اللہ کا اتنا خوف تھا کہ عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، کائنات کا پروردگار تو دیکھ رہا ہے کہ میں اگر دودھ میں پانی پلاؤں تو مجھے میرا رب پکڑے گا۔ تو اچھی زمین سے، اچھی ماں سے اس قدر اچھی اولاد پیدا ہوئی کہ اپنے زہر دینے والے اور اپنے قاتل کو بھی کہہ رہے چھپ چھپا کے بھاگ جا، ورنہ میرے قصاص میں قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی انگنت لاتعداد بے شمار رحمتیں ہوں عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کی قبر اطہر پر۔